نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج پہلی یونٹ کا 15واں سبق ہے۔ پہلی یونٹ کا 15واں سبق ہے۔ اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عربی زبان میں ھذا کا مطلب یہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ نزدیک کے لیے ہوتا ہے، اور ھذا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر تنوین ہوگی اور اس سے ایک سادہ سا مکمل جملہ بن جائے گا۔ اور دوسرا ھذا یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو ھذا کے بعد جب کوئی لفظ آ رہا ہے جس کے آخر میں تنوین ہو تو اس کا ایک ترجمہ عموماً ہے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے پیچھے لفظ پڑھا ہے کہ اگر کوئی لفظ جس کے اوپر تنوین ہو اور جملے کے اینڈ میں آئے تو اس کا ہے ترجمہ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ھذا کے الفاظ لگا کر اور جملے کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب جیسے اوپر بھی انہوں نے مثالیں دے دی ہیں، کتاب، کتاب، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، حلال، حلال، ھذا حلال یہ حلال ہے، حرام، حرام ہے، ھذا حرام یہ حرام ہے، بیان، بیان ہے، ھذا بیان یہ بیان ہے۔ اب یہ نیچے صراط سیدھا راستہ، ھذا صراط یہ سیدھا راستہ ہے، سحر جادو ہے، ھذا سحر یہ جادو ہے، ذکر نصیحت ہے، ھذا ذکر اور یہ نصیحت ہے، لسان زبان ہے اور ھذا لسان اور یہ زبان ہے، بہتان بہتان ہے، ھذا بہتان یہ بہتان ہے، افک جھوٹ ہے، ھذا افک یہ جھوٹ ہے، بلاغ پیغام ہے، ھذا بلاغ یہ پیغام ہے، ہدن، ھذا ہدن یہ ہدایت ہے، عدو دشمن، ھذا عدو یہ دشمن ہے، نذیر ڈرانے والا، ھذا نذیر یہ ڈرانے والا ہے، مطلب ڈراوا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، ڈرانے والا بھی۔ فوج لشکر، ھذا فوج یہ لشکر ہے، یوم دن، ھذا یوم یہ دن ہے، غلام بچہ، ھذا غلام یہ بچہ ہے۔ عربی میں ہم غلام بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں غلام یعنی جو کسی کے ماتحتی میں نوکر ہو یا نوکر چاکر کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیء چیز، ھذا شیء یہ چیز ہے، عذاب میٹھا، عذب میٹھا، عذاب نہیں، عذب میٹھا، ھذا عذب یہ میٹھا ہے، عذاب تو سزا ہے، ہاں اس میں الف ہے، وہ سزا ہے، عذب یہ میٹھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے سبق پڑھے جیسے پیچھے والے سبق الظالم اور ظالم، یہاں پہ بھی ظالم ہے آ گیا ہے، ہاں ھذا کا صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، صرف یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ ہاں ھذا کا مطلب تو یہ ہے، اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس کے اوپر تنوین ہوگی یہ لفظ کا ایک ترجمہ ہے کا بھی ہوتا ہے، ایک اس کا مطلب جملے کے آخر میں بالکل ہے، ایک کا مطلب اس کا یہ تھا کسی یا ایک کا اضافہ بھی ہوگا مطلب تنوین والے لفظ میں، اور دوسرا ظلم یا تنوین والے لفظ اگر جملے کے اینڈ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کے ساتھ بھی کیا جائے گا، اس کا ترجمہ کریں گے تو ساتھ ہے بھی لگے گا، ہے بھی لگے۔ ملح نمکین، ھذا ملح یہ نمکین ہے۔ اب یہ ایک الفاظ بتائے ہیں جو ھذا کے ساتھ ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور ھذا کا یہ بھی بتا دیا کہ یہ اشارہ قریب کے لیے ہے۔ اور اگر کہہ رہے ہیں کہ ھذا کے بعد الف لام والا لفظ جیسے الکتاب تو جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ھذا اور اگلا لفظ مل کر ایک اور چیز بن جاتی ہے، جیسے ھذا مثلا ھذا الکتاب یہ کتاب۔ ایسے میں عموماً یہ دونوں لفظ ھذا الکتاب یعنی یہ جو لفظ ہے دو لفظ ہیں، ھذا الگ ہے، کتاب الگ ہے، یہ دونوں لفظ مل کر کسی اس جملے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ ایسی ہیں جیسے کہ انگلش میں انہوں نے بتایا کہ دس بک، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ القرآن، قرآن، ھذا القرآن یہ قرآن ہے، الحدیث حدیث، ھذا الحدیث یہ حدیث، الوعد وعد کہا جاتا ہے، ھذا الوعد یہ وعد ہے، الکتاب کتاب، ھذا الکتاب یہ کتاب،
الرسول رسول، ہاد الرسول یہ رسول، الفتح کامیابی، ہاد الفتح یہ کامیابی، البلد شہر، ہاد البلد یہ شہر ہے، یہ شہر، البیت گھر، ہاد البیت یہ گھر، النبی نبی، ہاد النبی یہ نبی، الغراب کوا، ہاد الغراب یہ کوا۔ اب یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ متا کا مطلب، اب اگلا بتا رہے ہیں کہ متا کا مطلب کب ہے، اور اس کے بعد اس کے آنے سے یہ جملہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے متا ہاد القرآن، اب یہاں پہ متا ہاد القرآن کے ساتھ تو یہ لفظ نہیں ملے، کب یہ قرآن واقعہ ہوا ہے یا کب یہ قرآن ہے۔ اب دیکھیں متا ہاد الفتح، کب یہ فتح ہے، کب یہ کامیابی ہے، متا ہاد الوعد کب یہ وعدہ ہے، تو اس کے لیے متا ہاد الحدیث کب یہ حدیث ہے، تو یوں جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ ویسے ہاد الکتاب الف لام کے لگنے سے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ تیسری چیز کا ایک جملہ بن جا رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل آیات میں سے اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ہادہ اور اس کے بعد تنوین والا لفظ ہے۔ سبحانک ہادہ بہتان عظیم، ہاں سبحانک تو پاک ہے، ہادہ بہتان یعنی اس بڑی بہتان سے، یعنی ایسی جو بڑی بہتانیں ہیں ان سے اللہ کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ ہادہ سحر وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہاں یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور میں اس کا انکار کرنے والا ہوں۔ یخشى الناس ہادہ عذاب علیم، ہاں لوگوں کے اوپر، ہاں ہادہ عذاب علیم، لوگوں کے اوپر غشی ہے، ہادہ عذاب علیم اس دردناک عذاب کی وجہ سے۔ ہادہ ھدی والذین کفروا، ہاں یہ ہدایت ہے، والذین کفروا اور جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ فسیقولون ھذا افک قدیم، ہاں ان قریب وہ لوگ کہتے ہیں ھذا افک قدیم یہ قدیم جھوٹ ہے، یعنی پرانا جھوٹ ہے۔ واتبعونی ھذا صراط مستقیم، واتبعونی اور تم میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ وھذا کتاب مصدق، ہاں تصدیقاً، ھذا نذیر من النذر الاولی، ہاں یہی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والے سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ حصہ نمایاں کریں جس میں الف لام بھی داخل ہو ھذا کے بعد۔ وَھذا النبی والذین آمنوا، ہاں النبی مطلب ہے یہ نبی اور جو ایمان لائے۔ لولا نزل ھذا القرآن، ہاں ھذا القرآن اگر یہ قرآن ہم نازل نہ فرماتے ہیں، للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ھذا القرآن ہے نا، الف لام ہے نا، لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال ہے، ہر قسم کی مثال میں سے۔ ان اکون مثل ھذا الغراب، ہاں ان اکون اگرچہ میں اس کوے کی مثل ہو جاتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ ھذا القرآن، میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن میں سے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ھذا الفتح، ریان بھائی بولیں، ہاں وہ کہتے ہیں کب یہ کامیابی ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ھذا الوعد، وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ ہوگا۔ ان ھذا القرآن یقص، بے شک یہ قرآن جس میں قصص بیان کیے گئے، جس میں واقعات بیان کیے گئے۔ ما لھذا الرسول یاکل الطعام، ھذا الرسول ٹھیک ہے، مالی کا مطلب ہے کیا ہو گیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام کہ وہ کھانا کھاتا ہے، یعنی کافروں نے نہیں ھذا کے بعد کی الرسول ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ دیکھیں وہ کافر لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہے اور یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کو کیا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ نبی بھی ہم میں سے ہے، ہم جیسی سارا کچھ کر رہا ہے تو کھانا بھی کھا رہا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ نبی شاید کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی اور مخلوق ہوگی، تو حالانکہ نبی بھی انسانوں میں سے